السلام علیکم، نیوز سے میں ہوں سلمان کیا اور میں ہوں مناہل رفیق۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے۔ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 276ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں اظہار خیال۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں ملکی سلامتی، دہشت گردی اور علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ISPR کے مطابق فورم کا افغان سرزمین سے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی پر شدید تشویش کا اظہار، واضح کیا کہ پاکستان عوام کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام اور آپریشن غضب للحق جاری رکھے گا۔ کانفرنس نے سنتاس معاہدے، کشمیر اور قومی سلامتی پر دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے دشمن کی ہائبرڈ وارفیئر کی ہر کوشش ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسلام آباد سے جاوید بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 276ویں کور کمانڈر کانفرنس ملک کی داخلی اور خارجی سیکیورٹی صورتحال، دہشت گردی کے خلاف جاری اقدامات اور خطے کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کانفرنس کے آغاز میں وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ شہداء کی لازوال قربانیاں پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استحکام کی بنیاد ہیں۔ ISPR کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس نے افغان طالبان کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان کے خلاف بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کی منصوبہ بندی اور کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ فورم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان اپنی عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ مسلح افواج آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فورم نے واضح کیا کہ مارکہ حق میں شکست کے بعد دشمن ہائبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں کے ذریعے پاکستان میں امنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم بیرونی سرپرستی میں ہونے والی ہر ایسی کوشش کو پوری قوت سے ناکام بنایا جائے گا۔ کانفرنس نے سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے حالیہ بیانات کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کی 24 اپریل 2025 کے ہدایات اس معاملے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس نے ایک بار پھر اس موقف کا اعادہ کیا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور خطے میں پائیدار امن کا انحصار کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دینے پر ہے۔ حماس کا غزہ کی انتظامیہ سے دستبردار ہونے کا اعلان، تقریباً 2 دہائیوں سے قائم اپنی حکومتی کمیٹی تحلیل کر دی۔ غزہ کا سول انتظام ایک ٹیکنوکریٹک نیشنل کمیٹی فار دا ایڈمنسٹریشن آف غزہ کے حوالے کیا جائے گا۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا یہ فیصلہ اسرائیل کو غزہ میں اپنی کارروائیوں اور جنگ جاری رکھنے کا کوئی جواز نہ دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ حماس کے میڈیا آفس کے سربراہ اسماعیل السوابتہ کے مطابق ایمرجنسی گورنمنٹ کمیٹی کے سربراہ محمد الفراح نے باضابطہ طور پر استعفیٰ دے دیا ہے اور انتظامی اختیارات نئی قومی کمیٹی کو تشکیل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ غزہ کے روزمرہ حکومتی امور مکمل طور پر نئی کمیٹی کے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ اقتدار کی منتقلی کا عمل کامیابی سے مکمل ہو سکے۔ غزہ کے جنوبی علاقے خان یونس میں اسرائیلی ڈرون حملے کے نتیجے میں کم از کم 4 فلسطینی شہید جبکہ 16 زخمی ہو گئے۔ طبی ذرائع کے مطابق حملہ المواسی کے علاقے میں الرشید ساحلی شاہراہ پر ایک گاڑی کو نشانہ بنا کر کیا گیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر ناصر اسپتال اور الہلال اسپتال منتقل کیا گیا جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ادھر لبنان میں صہیونی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 4300 سے زائد ہو گئی۔ امریکی صدر کا عسکری لحاظ سے ایران کو شکست دینے کا دعویٰ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ ڈیل ہی میری ترجیح ہے۔ ہم ایران میں رجیم چینج کرنا نہیں چاہتے۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ ہماری فوج بہترین فوج ہے جس کا مظاہرہ وینزویلا میں کیا گیا۔ اس سے قبل اوول آفس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا میں نے پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رک پائیں۔ پاک بھارت جنگ کسی بھی وقت ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی تھی۔ روس اور یوکرین دونوں جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن بھی دباؤ محسوس کر رہے ہیں۔ ہم اندازے سے کہیں زیادہ اس مسئلے کے حل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہم یوکرین کی جنگ پر نیٹو اجلاس میں بات کریں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے معاہدے کو ایران کی جیت اور امریکہ کی شکست قرار دے دیا۔ یمنی حوثیوں کی سپریم کونسل کے وائس چیئرمین سے ملاقات میں باقر کالباف نے کہا امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت سیاسی اور فوجی دونوں اعتبار سے امریکہ کی شکست اور مزاحمتی محور کی کامیابی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو ایران کے اتحادیوں کو تسلیم کرنا پڑا، یہ مفاہمتی یادداشت کی ایک کامیابی ہے۔
باقر کالباف کی تہران میں حزب اللہ کے سینئر رہنما محمد فنش سے بھی ملاقات، کہا ایران کے کردار کے بغیر لبنان میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی مفاہمتی یادداشت میں لبنان کو خصوصی اہمیت دی گئی اور مذاکرات کے دوران لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر خاص زور دیا گیا۔ تہران کی سڑکوں پر لاکھوں افراد اپنے شہید رہنما سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کو الوداع کہنے کے لیے امٹ آئے، جو ہاتھوں میں سرخ جھنڈے اٹھائے اپنے رہنما سے عقیدت کا اظہار کرتے رہے، جبکہ پاکستان کے لیے ایران کی جانب سے خصوصی پیغام۔ ادھر ایرانی عسکری قیادت نے آیت اللہ خامنہئی کے قتل کے ذمہ داروں سے انتقام لینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان میں سیاست لڑائی جھگڑے کا دوسرا نام بن چکی، اس کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ گلگت بلتستان کی حکومت کامیاب اور ہارنے والے دونوں کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا، بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی حلف برداری تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ امجد حسین نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اپنے خطاب میں کہا، عوام نے بھاری ذمہ داری سونپی ہے، کوشش ہوگی گلگت بلتستان میں سرمایہ کاری لائی جائے۔ گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ امجد حسین نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر مہدی شاہ نے نو منتخب وزیر اعلیٰ سے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام، نو منتخب ممبران اسمبلی کی شرکت۔ اپنے خطاب میں نو منتخب وزیر اعلیٰ نے ایجنڈا پیش کرتے ہوئے عوام کی توقعات پر پورا اترنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کہا کہ تمام سیکٹرز میں اصلاحات کر کے گلگت بلتستان کو ماڈل صوبہ بنائیں گے۔ کہ گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر اعتماد کیا، یہ ہمارے کندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس حکومت بنانے میں میاں نواز شریف صاحب کا، میاں شہباز شریف صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں۔ اس موقع پر چیئرمین پیپلز پارٹی نے بھرپور تعاون پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام کو آئینی حقوق دینا ہوں گے۔ پاکستان میں سیاست لڑائی جھگڑا کیا دشمنی کا ایک دوسرا نام بن چکا ہے۔ گلگت بلتستان کے ووٹر نے، گلگت بلتستان کے شہریوں نے بہت سارے متس توڑے ہیں اس الیکشن میں۔ ہمارا اور ہمارا حکومت کا ارادہ ہوگا کہ جو پاکستان میں سیاست بدنام ہوا ہے وہ مت انشاءاللہ تعالی یہاں گلگت بلتستان میں ہم توڑیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے مطابق مودی کی افغانستان کے ذریعے کی جانے والی سازش ناکامی سے دوچار ہوگی۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے، لیکن سن طاس معاہدے پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین کے ساتھ یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ گلگت میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین کی زیر صدارت اجلاس، صوبے کو درپیش اہم مسائل پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں سیاحت، سبسڈائزڈ گندم، انٹرنیشنل ایئرپورٹ، صحت، اسپیشل اکنامک زونز اور لوڈ شیڈنگ کے مسائل زیر غور آئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ گلگت بلتستان کی ترقی اور مسائل کے حل کے لیے وفاق میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے 30,000 غریب خاندانوں کو قابل کاشت سرکاری زمین کا مختار بنا دیا۔ خصوصی تقریب میں اپنا کھیل اپنا روزگار اسکیم کے لیے ڈیجیٹل قرعہ اندازی کی اور 30,000 خاندانوں کو محض 100 روپے سالانہ کی علامتی لیز پر 20 سال کے لیے ملکیتی حقوق دے دیے۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس نے پنجاب کے اثاثوں کا حساب رکھنے اور مؤثر مینجمنٹ کے لیے ایسٹ مینجمنٹ اتھارٹی آف پنجاب قائم کرنے کا بھی فیصلہ۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کی قرعہ اندازی کر دی۔ مریم نواز نے قرعہ اندازی کے خوش نصیب کو ٹیلی فون کر کے مبارکباد دی۔ تقریب سے خطاب میں کہا، ملکی معیشت میں زراعت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ حکومت کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کو مختصر عرصے میں حقیقت کی شکل دی۔ 20 سال کے لیے زرعی زمین کاشت کے لیے دے رہے ہیں۔ 30,000 خاندان اسکیم سے مستفید ہوں گے۔ زمین آپ کی اپنی ملکیت میں آ گئی ہے، 20 سال کی لیز ہے اور اس لیز کے لیے آپ کو کچھ نہیں دینا پڑ رہا، آلموسٹ مفت ایک لیز ہے۔ 100 روپیہ جو ہے وہ سال کا ہے۔ آپ زمین کے مالک ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں آج سے۔ جو آپ کی محنت ہے، جو آپ کی کمائی ہے، جو آپ کا خون پسینہ ہے، جو آپ نے بہایا ہے یا بہائیں گے، وہ آپ کا ہے۔
अपना खेत अपना रोजगार स्कीम से मजमूई तौर पर 1,21,000 एकड़ अराजी दी जा रही है। पंजाब के 30,000 खानदानों को बस 100 रुपए सालाना फी एकड़ देना होंगे। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में पंजाब के असासों की पाई पाई का हिसाब रखने और मुअस्सर मैनेजमेंट के लिए ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ पंजाब कायम करने का फैसला कर लिया गया। पंजाब के तमाम बिखरे वसाइल और जमीनें अब एक छत तले मैनेज होंगी और रेवेन्यू जनरेशन मजीद मुअस्सर होगा। वकास गौरी, न्यूज़ लाहौर। फीफा वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में रात 12 बजे स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल का सामना करेगी। साबिक आलमी चैंपियन स्पेन से होगा, जबकि दूसरे मैच में सुबह 5 बजे मेजबान अमेरिका और बेल्जियम की टीमें आमने सामने होंगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में पाक फजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। इंसानी दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिम को 14 रोज़ा रिमांड पर शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल करने का हुक्म। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुल्जिम से इस्तफसार किया, क्यों किया है काम, जिस पर मुल्जिम ने जवाब दिया, मैं लड़की के साथ था, बंदा आकर हमें डिस्टर्ब कर रहा था। जज ने रिमार्क्स दिए, क्या तुम अच्छा काम कर रहे थे जो डिस्टर्ब किया। उधर गिरफ्तार मुल्जिम के कपड़े बदलने, लाहौर रवान की और लड़की के साथ जाने की सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर आ गई। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।